جی السلام علیکم. یہ گیلری آ گئی آرمز گیلری کی. اس گیلری میں کئی طور کے جو سارے ویپنز ہیں ان سے سٹارٹ ہو کر اور جو اس وقت کے ویپنز ہیں اس وقت کی عکاسی کی گئی ہے. تو ہم شروع کرتے ہیں ادھر سے. یہ دیکھیں جی تو کے گھوڑے ان کے بعد میں ڈیٹیل دیتا ہوں. تو یہ شروع ہوتے ہیں ادھر سے. یہ جی تیر کا معنی اور اس کے ساتھ مختلف قسم کے تیر ہیں. ان کی جو ٹپ ہے وہ مختلف قسم کی ہے, چھوٹی لمبی اور تکون مثلا کہ یہ مختلف حملے کرنے کے لیے مختلف ہوں گی. شارٹ رینج کے لیے, لانگ رینج کے لیے, یا زخم دینے کے لیے, یا مارنے کے لیے مختلف قسم کے اس میں اوپر ٹپس لگی ہوئی ہیں. پھر یہ نیچے دیکھ لیں, یہ نیچے کمان بھی مختلف قسم کے پڑے ہوئے ہیں, لمبے چھوٹے. اور یہ دیکھیں جس طرح ان کی ٹپس ہیں نا ایروز کی, اسی طرح جو اوپر ہے نا ان کی بھی ہے, لیکن اوپر ٹھیک آپ شاید آپ کو ٹھیک سے نظر نہیں آ رہی ہوگی. پھر اس کے بعد یہ دیکھیں جی جو اس وقت ساز و سامان ساتھ ہوتا تھا, یہ ڈال ہے. ڈال یعنی کہ تیر وغیرہ روکنے کے لیے, دشمن کا وار جو تلوار سے کرتے تھے اس کو بھی روکنے کے لیے ساتھ ہی ایکسز آ جاتی ہیں, یعنی کلہاڑیاں وغیرہ مختلف قسم کی ہیں, مختلف پرپسز کے لیے یوز ہوتی تھی. اس وقت ہر کلہاڑی کا ایک اپنا الگ مقصد تھا. تو یہ وہی لوگ جانتے ہیں کہ یہ کون سی کلہاڑی کس لیے استعمال ہوتی تھی. ہمیں زیادہ تر نہیں معلوم اس بارے میں, خاص کر مجھے تو نہیں معلوم. اب یہ دیکھیں جی یہ ڈال ہے اوپر تصویر, یہ وہ ساز و سامان ہے جو گھڑ سواری اپنے اوپر پہنتے تھے. یہ کیونکہ نیچے یہ تصویریں لگی ہوئی ہیں, مجھے پتہ تو نہیں تھا. یہ تصویروں کی وجہ سے مجھے بھی پتہ لگا کہ یہ وہ سامان ہے جو گھڑ سوار اپنے ساتھ استعمال کرتے ہیں. اس میں مختلف قسم کے آپ کو خنجر نظر آ رہے ہوں گے. پھر اوپر ڈال ہے, پھر یہ اور کس قسم کے خنجر ہیں, اور یہ چھوٹے چھوٹے تیر نما ہیں, یا یہ آگے کسی بھالے کے آگے لگتے تھے یا تیروں کے آگے لگتے تھے. پھر اس کے بعد ادھر آ جائیں تو پھر یہ کچھ سواڈز ہیں, تلواریں ہیں. دیکھیں جی کتنی کتنی لمبی تلواریں, اور انہیں چلانا بھی ایک مہارت کا کام تھا اس وقت. اوپر پھر ڈالا آ گئی, اور یہ تلواریں. ہاں جی اس کے ساتھ تھوڑی سی ایولیوشن ہوئی, اور ڈال کے ساتھ زیرہ بھی آ گئی. میں زیرہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں. آپ نے اکثر سنا اور پڑھا ہوگا کہ زیرہ پہنی زیرہ کٹ گئی, اور وہ زیرہ جس طرح کی ہوتی تھی وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ مختلف قسم کے خنجر ہیں. اس طرح کے خنجر آج بھی آپ کو دیکھنے میں ملیں گے, بنگالی فلموں میں یوز ہوتے ہیں, اور وہ ناریل وغیرہ بھی اسی طرح کے خنجر سے کاٹتے ہیں. یہ جی ایک سا ہے, گینڈے کی کھال سے بنی ہوئی تلوار ہے یہ. وہ اوپر لکھا ہوا ہے اس لیے مجھے پتہ لگا ہے, گینڈے کی کھال سے بنی ہوئی تلوار. یہ دو دھاری تلوار ہے, اور یہ زیرہ ہے. یہ ساری لوہے کی ہے. یہ تلوار کا اثر اس سے کم ہو جاتا تھا, ہوتا تو تھا لیکن کم ہوتا تھا. اور یہ ساتھ ساتھ پھر تلواریں آ گئیں, یعنی کہ مختلف دور میں جو ایولیوشنز ہوتے ہیں. ایک پہلے تلوار کس قسم کی تھی, تھوڑی سی بڑی ہوگی, چھوٹی ہوگی, تو یہ وہ سارا سسٹمز ہے. یہ دیکھیں یہ کس قسم کے بھالے ہیں جو گھڑ سوار اپنے اوپر یوز کرتے تھے چیزوں کو پھینکنے کے لیے اور مارنے کے لیے. یہ ڈال کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں آتی جا رہی ہیں. یہ نیچے تھوڑی سی تصویروں کے ساتھ وضاحت بھی کی ہے, جس طرح مغل دور کے گھوڑے گھڑ سوارہ اللہ حربین کا نمونہ, یعنی کہ یہ مغلیہ دور کے دو دھاری تلواریں ہیں. مغلیہ دور میں یہ جو گھڑ سوار ہوتے تھے, گھڑ سوار جو آرمی تھی نا اس دور میں, وہ یا کہہ لیں کہ جس طرح پاکستان میں SSG ہے نا, یہ اس طرح ہوتی تھی. گھڑ سوار آرمی جو ہے نا وہ سب سے طاقتور آرمی ہوتی تھی کسی بھی بادشاہ کی ویکسینیشن کے لیے ساتھ. یہ دیکھیں گے یہ زیرہ تھوڑی سی لمبی ہے, اور کے ساتھ یہ اوپر ہے, اس کے ساتھ کنٹرول بھی ہے, وہ اوپر ہیلمٹ ہے. لیکن یہ سارا ساز و سامان ہونے کے باوجود بھی لوگ اس وقت مر جاتے تھے. اور یہ دیکھیں بازو بند ہے, بازو کو پہننے کے لیے جس پہ تلوار کا بار روکا جاتا تھا. اور یہ چسٹ گارڈ ہے, یعنی کہ سینے کے اوپر لگنے والے سینہ بند جسے کہتے ہیں. میں نے انگلش میں کہہ دیا چسٹ گارڈ, ویسے انگلش میری کمزور ہے. ایک بار پھر سے میں آپ کو کہہ دوں کہ اگر آپ ان چیزوں کو دیکھنے کا شوق نہیں ہے تو آپ انہیں ادھر مت آئیں, یہ جگہ آپ کے لیے نہیں. ہاں اگر پوڑی شوڑی کرنی ہے تو ساتھ یہ نارکلی ہے, ادھر چلے جائیں, ادھر آپ کو تھوڑا سا مزہ آ جائے گا. یہ ویری کرتا ہے آپ کا ذہن کس طرح ہے. یہ چیز ادھر آ گئی, تو اس
وقت اتنی گرمی لگ رہی ہے مجھے کہ پوچھے مت. یہ آئی تھنک سر پہ چڑھنے کے لیے ہوگا. یہ بھالے ہیں مختلف قسم کے جو گھوڑ سوار یوز کرتے تھے بھالے. اور یہ یہ مختلف قسم کی توپ ہیں جو اس وقت ہوتی تھی اور ساتھ آرٹلری کے جو ہے نا راؤنڈ رکھے ہوئے ہیں. وہ جو نظر آ رہے ہیں نا سامنے آرٹلری کا راؤنڈ ہے یعنی کہ توپ کا گھوڑا ہے اور ساتھ تلواریں ہیں. یہ جو بالیں ہیں نا جو گھڑ سوار مختلف قسم کے گھڑ سوار یوز کرتے تھے مارنے کے لیے پھینکنے کے لیے یہ وہ بالیں ہیں. یہ بھی ماہر لوگ ہی استعمال کر سکتے تھے. عام بندے کے یعنی ٹریننگ کے بغیر یہ بالیں یوز نہیں ہوتے تھے. اور یہ دیکھیں جی تانبے کی بنی ہے پیتل کی بنی ہوئی توپ. یہ توپ کا گولا ادھر سے نکلتا تھا اور یہ اس طرح جاتے جاتے یہ اس کی توپ ہے. ادھر سے وہ آگ لگاتے تھے اس جگہ سے اور جدھر بھی موو کرنا ہوتا تھا. یہ اس میں ہندی لکھی ہوئی ہے آئی تھنک یا کچھ اور زبان لکھی ہوئی ہے مجھ سے پڑھی نہیں جا رہی کچھ اور ہی ہے. پھر اس کے ساتھ ایولیوشن کرتے کرتے ہم آ گئے بندوقوں پہ. یہ دیکھیں جی ادھر سے شروع ہوئے ہم کدھر سے بلا تلواروں سے پھر ایولیوشن ہوتے ہوتے یہ وہ سب سے اوپر والی وہ گن ہے جو کسی کے کندھے پہ رکھ کے چلائی جاتی ہے. اردو کا محاورہ ہے نا کہ اپنے کسی کے کندھے پہ رکھ کے بندوق نہیں چلاتے. یہ وہ گنے ہیں کسی کے کندھے پہ رکھ کے چلیں کیونکہ اتنی لمبی نال ہے ان کی وہ ایک بندہ ہینڈل کر ہی نہیں سکتا. تو یہ شروعاتی دور ہے جب سور کی چربی سے چلائی جاتی تھی. چربی کے بعد اس میں شرہ پھر پیچھے بارود جو سب سے پہلے چائنا نے ایجاد کیا تھا وہ چلا کے تو پھر چلایا جاتا تھا. اب اس کے ساتھ آگے ہم یہ توپ کا ماڈل رکھا ہوا ہے یعنی اس علاقے یعنی برصغیر میں جو سب سے اچھی توپ بنائی ہے نا وہ بھنگیوں کی توپ تھی. وہ بھنگیوں کی توپ بہت ہی فیمس تھی. دوسرے مار کے جو ہے نا جنگیں فتح کی ہوئی ہیں. یہ ان کے ماڈلز ہیں. یہ اس طرح ان کے ویلز اور پیچھے ایک ویل ہے اس طرح چلا کرتی تھی. انہیں ہاتھی کھینچتے تھے یا گھوڑے کھینچتے تھے. پھر وہ ایک سامنے وہ ایک ماڈل ہے وہ بھی اس پہ ہی ماڈل ہے. یہ جو آپ کو یہ گولے سے نظر آ رہے ہیں یہ اصل میں بارود بھرنے کے لیے تھیلیاں ہوا کرتی تھیں کیونکہ اس دور میں ایک شرہ ڈلتا تھا پھر اس کے بعد چربی ڈلتی تھی پھر اس کے بعد بارود ڈال کے پھر آگ لگائی جاتی تھی پھر فائر ہوتا تھا. تو یہ بارود ہوتا تھا اس میں بلیک کلر کا. یہ وہ ہے. پھر یہ بندوقیں پھر اسی کے ساتھ یہ بندوقیں چھوٹی آنی شروع ہو گئی. اور یہ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو ہے نا یہ چیزیں یہ ساری وہ بارود بھرنے کے لیے اس وقت ہوتی تھی. پھر تھوڑی سی ایولیوشن ہوئی ہے اور یہ نال آ گئی. یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ بندوق کے آگے لگتی تھی. یہ جو چیزیں ہیں یہ بندوق کے آگے لگتی تھی اور خنجر کا کام کرتی تھی. اسے سنگین کہتے تھے. سنگین کا آگے اکثر آج کی جو بندوقیں ہیں ان کے آگے بھی یہ لگتی ہے خنجر لگتا ہے. وہ اس طرح ہوتا ہے کہ جب فیس ٹو فیس لڑائی ہونی شروع ہو جائے تو پھر یہ یوز ہوتی ہے. خنجر کام آتا ہے. جی ایولیوشن کرتے کرتے ہم آگے ہیں اس ایرا میں جب یہ اسے پسٹلز کہتے تھے. یہ پسٹل کا آغاز ہو گیا. یہ پسٹل بھی ہیں جو بارود ان میں بھرا جاتا تو پھر یہ چلتے تھے. نہیں ایک فائر کے بعد پھر انہیں ریلوڈ کرنا پڑتا تھا دوبارہ فائر کرنا پڑتا تھا. یہ انگلش پسٹلز ہیں. یہ برطانوی فوج کے زیر استعمال جو پسٹلز ہیں وہ ہیں کیونکہ یہ سارا جو یہ اسلحہ ہے نا یہ ایجاد ہی گوروں کی ہے. مسلمانوں نے توپ ایجاد کی تھی بابر کے دور میں. اس کے بعد مسلمانوں نے کوئی چیز فساد کے علاوہ کوئی چیز ایجاد نہیں کی. ہاں یہ بھی دیکھ لیں یہ اس دور کے یہ مسلمانوں کی ایجاد ہے. یہ گانا یہ بجانا یہ مسلمانوں کی ایجاد ہے. اس دور کے ساز تھے یہ بھی ایک اثاثہ تو ہے ہی نا پھر کسی نہ کسی لحاظ سے. یہ پھر بندوقیں آ گئیں وہی لمبی. یہ اصل میں سنائپرز کے لیے بھی یوز ہوتی تھی کیونکہ یہ لمبی نال کے لیے ہوتا ہے کہ جتنی دیر گولی نال میں رہے گی وہ اتنا سیدھی رہے گی. تو یہ سنائپرز جو ہے نا وہ یوز کرتے تھے دور رینج کے یہ کور کرنے کے لیے. پھر یہ ایولیوشن ہوتی ہوئی یہ جو زیرہ میں نے پہلے آپ کو دکھائی اس سے چینج ہو کے زیرہ یہ بن گئی. آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر ایک ہیلمٹ بھی ہے اور زیرہ بھی ہے. چسٹ گارڈ اور ہیلمٹ. پھر یہ بندوقیں چھوٹی ہونی شروع ہو گئی اور ان میں گولی ڈلتی تھی.
گولی کا اس لیے ڈلتی تھی، یہ دیکھیں آپ اوپر جو ہینڈل نظر آ رہا ہے یہ والا، اس کے ساتھ ایک چیمبر ہے، چیمبر میں گولی ڈال کے ری لوڈ ہوتی تھی اور چلتی تھی۔ اب اس دور میں آ کے وہ بارود والا سسٹم ختم ہو گیا، اب بارود پہلے شرہ جاتا تھا، پھر بارود جاتا تھا، پھر آگ لگائی جاتی تھی، پھر گولی چلتی تھی۔ اب یہ اس گولی بن گئی، گولی اس کے اندر ری لوڈ ہوئی، ری لوڈ ہونے کے بعد آپ نے ٹریگر دبایا اور گولی چل گئی، یعنی بہت سا ٹائم جو آپ نے بچت ہوگی اس کی۔ یہ ایولیوشن کا دور ہے، یہ جو ہے بڑی فیمس گن تھی اس دور کی، اس سنائپرز کے لیے یوز ہوتی تھی۔ آئی تھنک یہ کار 98 ہے، رائفل 303، یہ رائفل جہاد افغانستان 1980 اور 1990 میں افغان مجاہدین نے استعمال کی۔ اس سے ملتی جلتی گن ہے کار 98، یہ بھی تقریباً وہی گن ہے، اس میں یہ سنائپرز کے لیے یوز ہوتی تھی۔ اس کے ساتھ نیچے آپ دیکھیں کہ میگزین ہے، اس اوپر آپ نے میں نے جتنے بھی آپ کو گنیں دکھائیں گے ان میں میگزین نہیں ہے، یعنی ایک گولی چلنے کے بعد ایک گولی ڈال کے ری لوڈ کرنا پڑتا تھا۔ اس میں میگزین ہے، اس میں 5 گولیاں ڈلتی ہیں، یہ نیچے آپ کو میگزین نظر آ رہی ہے، اس میں 5 گولیاں ڈال کے پھر ری لوڈ ہوتا ہے، یعنی 5 گولیاں فائر کرنے کے بعد ری لوڈ کرنا پڑتا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ آ گیا یہ پہلی مشین گن ہے دنیا کی، یعنی کہ جو جرمنز نے بنائی تھی، یہ پہلی مشین گن آپ دیکھ رہے ہیں، مشین گن تھی۔ یہ جو دور تھا اس میں اب دیکھیں پہلے گن میں ایک گولی، پھر اس میں آ گئی 5 گولیاں اور یہ آ گیا، پھر یہ مشین گن ایولیوشن ہوئی تو مشین گن آ گئی۔ اس میں تقریباً اس وقت کے 100 راؤنڈ جاتے تھے، یہ ایک چین چلتی تھی، ادھر سے چین چلتی آتی تھی اور گولیاں چلتی جاتی تھی۔ اس جو ہے نا یہ کیا کہتے ہیں مشین گن، اس میں پانی کا استعمال کیا گیا، کیونکہ جب گولی چلتی ہے تو گرم ہو جاتی تھی، تو مشین گن کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے پانی کا استعمال کیا پہلی بار، تو اس لیے اس کی بڑی امپورٹنس ہے۔ یہ نیچے ٹرائیپوڈ بھی اس کا لگا ہوا ہے، کیونکہ زمین پر رکھ کے چلائی جاتی تھی، بھاری بہت ہے، یہ گولی آگے سے ایک ہی نکلتی تھی، جو اوپر اس کے ساری نال میں پانی بھرا ہوتا تھا، اس سے اس کی نال ٹھنڈی ہو جاتی تھی اور اس میں پانی نکلتا تھا، زیادہ دیر تک چلتی رہتی تھی۔ پھر اس کے ساتھ یہ دیکھیں ہیلمٹ ہے، یہ ورلڈ وار 2 میں استعمال ہوئے تھے، ان کے اوپر ان کے نمبر لکھے ہوئے ہیں، یہ نمبر جس فوجی کا تھا ان میں۔ پھر یہ ادھر آ گئی یہ گن آ گئی، یہ بھی سنائپر ہیں، یہ زیادہ تر شکار کے لیے گنیں یوز ہوتی ہیں۔ یہ دیکھیں جی کار میں جسے ہم کہتے ہیں وہ کارتوس والی ہیں، ڈبل کارتوس، ڈبل ٹریگل کے ساتھ، یعنی ایک فائر مس ہوا تو دوسرا ساتھ ہی کر دیا، پھر اس کے بعد ری لوڈ کی۔ یہ پھر ایک مشین گن آ گئی اور ساتھ یہ دونوں، یہ تقریباً یہ دونوں جو گنیں ہیں یہ سنائپرز کے لیے یوز ہوتی ہیں۔ یہ پھر ایک بار پھر جو ورلڈ وار 2 ہے اس میں یوز ہونے والے ہیلمٹ ہے۔ اینڈ دین یہ انڈین جہاز ہے جو 1965 کی جو وار ہوئی تھی اس میں پاکستان نے اسے تباہ کیا تھا۔ کس مقام پہ یہ لکھا ہوا ہے اوپر، ہندوستان کی جنگی جہاز کی دم، جسے 1965 کے پاک بھارت جنگ کے دوران جلو کے مقام پر مارا گیا، جلو پاک، یہ اس کی دم ہے، اس کا نمبر ہے۔ اچھا ادھر آ جائیں تو یہ لکھا ہوا ہے، یہ کچھ اور ہی چیز ہے، یہ واقعی یہ دس ولیج 2000 مین وینٹ ٹو دی گریٹ وار۔ اچھا جی 1914 سے 1919 تک، یہ ورلڈ وار 1 کا دور ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ورلڈ وار 1 جو ہے 1914 میں شروع ہوئی اور 1918 میں تقریباً 1919 میں ختم ہو گئی، اور یہ دوست گیو آف دیئر لائفس، یہ ان لوگوں کا مثلا کہ تھا جو برصغیر سے گئے، کیونکہ اس وقت جو حکومت تھی برصغیر میں انڈیا پاکستان میں انگریزوں کی آ چکی تھی، تو انہوں نے یہ لالچ دیا تھا انگریزوں نے مسلمانوں کو اور ہندوؤں کو، اگر آپ ہمارے لیے لڑیں گے جنگ میں تو ہم آپ کو آزادی دے دیں گے۔ تو بہت سے لوگ جو ہیں پھر ادھر سے والنٹیئر کر کے گئے اور ادھر جا کے جنگ لڑی۔ یہ ایک اور ولیج ہے جس میں سے 50 بندے گئے تھے، اس میں سے اس گاؤں میں سے 200 بندے گئے تھے اور اس میں سے 50 بندے گئے۔ آپ نے مووی انڈیا کی دیکھی ہوگی سجد سنگھ رنگروٹ، وہ اس مووی میں تقریباً یہ ساری جو ہے نا عکاسی ہوتی ہے۔ ادھر یہ قاری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ وہ نظر آ رہے ہوں گے آپ کو، یہ ماشاءاللہ اکیلے بیٹھ کے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں اور پیاری آواز ہے، اور جس طرح کا ادھر ایٹماسفیئر ہے آواز گونجتی ہے۔ پھر یہ آ گیا جی یہ توپ کے گولے ہیں، یہ اس کے اوپر سے تھوڑی سی ہسٹری لکھی ہوئی ہے کہ بار بار جنگ ستمبر 1965 کے دوران پاکستان نیوی کی جانب سے دوارکا آپریشن میں قلعہ دارکا پر داغے جانے والے گولوں کے خول۔ اچھا جی یہ آپ کو مار کا اس کا پتہ ہونا چاہیے کیا ہے، دوارکا اصل میں انڈیا کی ایک پورٹ تھی جسے پاکستان کی ایک سب مرین نے نا گھیرا ہوا تھا۔ یہ بہت بڑی ایک پاکستان کی اسٹریٹجی تھی جس کی 1965 کی جنگ پاکستان نے جیتی تھی۔
دوارکا جو پورٹ تھی اس میں سے کسی بھی جنگی جہاز کو، انڈیا کے کسی جنگی جہاز کو پاکستان کی وہ جو سب مرین تھی انڈر واٹر، اس نے پانی سے نکلنے نہیں دیا، اپنی پورٹ چھوڑنے نہیں دی. تو یہ وہ اس کے شیل ہیں جو دوارکا پورٹ کے اوپر پاکستان کی سب مرین نے نیچے سے گرائے تھے. یہ ایک بڑا ایکٹ آف ویلر کا کام تھا، اور یہی ایک وجہ تھی کہ پوری اس کی انڈیا کی نیوی 1965 کی جنگ میں باہر ہی نہیں نکل سکی، پاکستان کی نیوی چھائی رہی. اچھا جی، اس کے ساتھ یہ اوپر کچھ تحریر ہے، یہ اس گیلری کا اینڈ ہو جاتا ہے ادھر. چلے جی، اللہ حافظ. یہ گیلری ہے، آپ کو میں نے ایولیوشن دکھائی ہے ساری کہ کس طرح ہتھیاروں کی ایولیوشن ہوئی، اسٹارٹ اور اینڈ، یہی بس ایولیوشن ہے. اتنی سی گیلری. اچھا ایک چیز اس میں رہ گئی، یہ ملکہ وکٹوریہ میم، یہ کوئی بیٹھی ہوئی ہے ادھر، یہ آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ جی ملکہ وکٹوریہ، کوئین وکٹوریہ اسٹیچو دیکھ سکتے ہیں. اور یہ چیز پرنس جارج پنجم ہے ادھر. یہ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، اس لیے لمبی ہو رہی ہے کہ میں آپ کو تھوڑی سی ہسٹری بھی بتا رہا تھا، ساتھ ساتھ جتنا مجھے پتہ ہے وہ میں آپ کو بتا رہا تھا. چلیے جی، اسی کے ساتھ اجازت ہے. ایک یہ توپ نیچے پڑی ہوئی ہے، یہ چھوٹی سی توپ ہے. اچھا جی، ملکہ وکٹوریہ. ملکہ وکٹوریہ کا یہ بت 1901 سے 1819 سے کے جو کہ متحدہ برطانیہ اعظم اور آئرلینڈ کی ملکہ تھی، اور بعد ازاں 1867 میں ہندوستان کی ملکہ بھی قرار پائی. ظاہری بات ہے، جب ہندوستان میں حکومت ہی انگریزوں کی تھی تو ملکہ بھی ہندوستان کی ہوگی. آج بھی ملکہ ہماری بھی ہے، جو برطانیہ کی ملکہ ہے نا، وہ پاکستان کی بھی ملکہ ہے. یہ نہ سوچے کہ وہ پاکستان کی ملکہ نہیں ہے، ایک ٹریٹی کے تحت وہ پاکستان کی بھی ملکہ ہے. چلو جی، اسی سے اجازت دیں مجھے اس گیلری سے. اللہ حافظ. اور یہ میں آپ کو دکھا ہی دیتا ہوں، یہ حافظ صاحب ہیں بیٹھے ہوئے، جو اکیلے بیٹھے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں. ملکہ شاید ملکہ وکٹوریہ کو سنا رہے ہیں کہ وہ سن کے مسلمان ہو جائیں. اللہ حافظ.